الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام الجھنیں لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارے اس پروگرام کے مہمان جناب حافظ عبدالعظیم عمری مدنی حفظہ اللہ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں۔ میں شیخ صاحب کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس مجلس کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے داعیانہ مزاج کی ضرورت۔ بعض دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ کوئی کام کرنے کے لیے ہمیں پورے طور پر اپنے اندر تبدیلی لانی پڑے گی، لباس بدلنا پڑے گا اور ایک الگ صورت بنانی پڑے گی، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم تھوڑی سی بھی اپنی سوچ تبدیل کر لیں، اپنے مزاج میں تھوڑا سا تغیر پیدا کر لیں تو وہ کام بہت آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے اور بہت عظیم کام ہو سکتا ہے۔ میں آج داعیانہ مزاج کی ضرورت کے تعلق سے اپنے شیخ محترم سے گفتگو کروں گا اور اس تعلق سے جو بھی ضروری باتیں انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے آئیں گی۔ سب سے پہلے میں شیخ محترم سے جاننا چاہوں گا کہ شیخ، امت مسلمہ کے لیے دعوت کی کتنی ضرورت ہے اور اہمیت ہے؟ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ امت مسلمہ کے لیے دعوت کی ضرورت و اہمیت کیا ہے اور کیوں ہے؟ دیکھیے، یہ امت داعی امت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم مقصد کے لیے اس امت کو دنیا میں برپا کیا ہے، بے شک، جس مقصد کو سورہ آل عمران کی اس آیت میں ذکر کیا گیا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے برپا کی گئی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس امت کا ایک ایک فرد داعی ہے۔ اس امت کو اس دنیا میں جینا ہے اپنے لیے نہیں، اس امت کو جینا ہے اس دنیا میں انسانیت کے لیے۔ بے شک، اور انسانیت کے لیے جینے کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت کو اللہ کی طرف بلانا، بھولی بھٹکی ہوئی انسانیت کو جنت کا راستہ بتانا، جی، جہنم کے راستے پر چلنے والی انسانیت کو روکنا جہنم کی طرف بڑھنے سے۔ تو لہٰذا یہ اس امت کا مقصد وجود ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بھلائیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اور سب سے بڑا معروف ہے توحید، سب سے بڑا منکر ہے شرک۔ تو توحید کی علمبردار ہے یہ امت اور شرک کی باغی ہے یہ امت۔ پھر توحید کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کی طرف بلانے والی امت، اور شرک تک پہنچانے والے جو ذرائع ہیں انسانیت کو ان ذرائع سے روکنے والی امت۔ تو یہ امت داعی امت ہے۔ اس امت کے ایک ایک فرد کو اپنی اپنی بساط اور امکانات کے مطابق داعی ہونا چاہیے، اور اس لیے بھی کہ دیکھیے ہمارا ایمان ہے، جس رب پہ ہم ایمان رکھتے ہیں وہ رب العالمین ہے، بے شک، جس نبی پر ہم ایمان لائے ہیں وہ رحمت للعالمین ہے، جس قرآن کو ہم کتاب ہدایت مانتے ہیں وہ ذکر للعالمین ہے، وہ صرف رب المسلمین نہیں، وہ رحمت للمسلمین نہیں، وہ ذکر للمسلمین نہیں۔ قرآن ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا سامان رکھتا ہے اپنے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے رسول اور پیغمبر ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان ساری انسانی ساری مخلوقات اور ساری کائنات کا رب ہے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم اسلام کی اس امانت کو، اسلام کے اس پیغام کو دنیا کے گوشے گوشے میں لے جائیں اور ایک ایک فرد تک پہنچائیں اور ایک ایک انسان تک پہنچائیں۔ اس حیثیت سے امت مسلمہ داعی امت ہے، اور دعوت اللہ اس کا مقصد وجود ہے۔ تو شیخ، داعیانہ مزاج کا جو فقدان ہے وہ کیسے مسئلہ بنتا ہے؟ دیکھیے، امت مسلمہ کی موجودہ صورتحال اور امت مسلمہ کے ماضی
ان دونوں میں آپ مقابلہ کریں گے تو ایک فرق صاف طور پہ نظر آئے گا کہ ماضی میں یہ امت دینے والی تھی، آج یہ امت لینے والی ہو گئی۔ اللہ کا قانون ہے اس کائنات میں کہ امتوں کی دو ہی حالتیں ہوتی ہیں، یا تو امتیں دینے والی ہوتی ہیں یا تو لینے والی۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے من لا يدعو يدعى ومن لا يغزو يغزى، بے شک، جو دوسروں کو بلاتا نہیں اپنے دین کی طرف تو ضرور ہے کہ دوسرا اس کو اپنے دین اور عقیدے کی طرف بلائے۔ جو آگے بڑھ کر دوسروں پر حملہ نہیں کرتا ضروری ہے کہ اس پر سامنے والا حملہ اور ہو جائے۔ جو قوم، جو امت دائی بننے کی پوزیشن میں نہ ہو وہ امت مدعو بن جاتی ہے۔ بالکل یہی ہوا ہے اس امت کے ساتھ کہ اس امت کی اگلی نسلیں سب دائی نسلیں تھیں۔ تاریخ پڑھیے اس امت کی، اس امت نے انسانیت کو بہت کچھ دیا، بہت کچھ دیا۔ عقید توحید کی طاقت عطا کی، جی صالح تمدن عطا کیا، معاملات اور معاشرت کا ایک اعلیٰ نمونہ عطا کیا، حکومت و خلافت کی ایک اچھی مثال قائم کی۔ صرف آپ اخروی اعتبار سے نہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آج یورپ جس ترقی کی راہ پر گامزن ہے، اس ترقی کے بانی اور اس ترقی کے معمار اول مسلمان ہیں، مسلمان تھے۔ بے شک، یورپ نے مسلمانوں ہی سے یہ سارے علوم چرائے ہیں۔ شاعر مشرق نے کہا حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں قدرت کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، کہ دیکھیں جن کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ۔ یورپ نے ہمارے علوم ہم سے چرائے، یورپ نے ہمارے فنون ہم سے چرائے، اس کے بعد ہم اس ترقی میں پیچھے رہ گئے اور یورپ کہاں پہنچ گیا۔ تو یہ امت ماضی میں دینے والی امت تھی اور آج لینے والی امت بن گئی۔ دیکھیے ماضی پڑھیے آپ، پہلی صدی، دوسری صدی، تیسری صدی ہجری میں مسلمان جہاں بھی گئے وہ بحیثیت تاجر گئے، ان سے دعوت کا کام ہوا، وہ بحیثیت مجاہد اور سپاہی گئے، ان سے دعوت کا کام ہوا، وہ جس حیثیت سے بھی گئے ان سے تجارت سے زیادہ دعوت کا کام ہوا، سے زیادہ دعوت کا کام ہوا۔ بے شک، مطلب یہ کہ ایک مسلمان کی بنیادی شناخت اور پہچان تھی ماضی میں، وہ تاجر ہو پہلے وہ دائی ہوتا تھا بعد میں تاجر، وہ مجاہد ہو پہلے وہ دائی ہوتا تھا بعد میں مجاہد، وہ کچھ بھی ہو پہلے وہ دائی ہے اور بعد میں اس کی دوسری حیثیت ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے امت کے ماضی اور حال میں، کہ حال میں امت مسلمہ اپنی اس داعیانہ مزاج اور اپنی اس داعیانہ صفت کو کھو چکی ہے، نتیجے میں وہ دوسروں سے لینے والی امت بن گئی ہے۔ سوچئے تو صحیح، ہماری زندگی میں ہندوانہ تہذیب کے اثرات کیوں نظر آتے ہیں، مغربی کلچر کے اثرات کیوں نظر آتے ہیں؟ کیونکہ ہم دینے کی پوزیشن میں نہیں رہے تو پھر لینے کی پوزیشن میں ہو گئے، دوسری اقوام سے ان کا کلچر لے رہے ہیں، ان کی تہذیب لے رہے ہیں، نعوذ باللہ بسا اوقات ان کے افکار اور نظریات، ان کے عقیدے کو بھی لے رہے ہیں۔ جی ہاں، صالح عقیدہ ہمارے پاس رکھتے ہوئے، توحید جیسا مضبوط عقیدہ رکھتے ہوئے، تو اس حیثیت سے داعیانہ مزاج کا فقدان امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا مسئلہ نہیں، کئی مسائل کی جڑ ہے وہ، اور کئی الجھنوں کی بنیاد ہے وہ۔ شیخ سلف صالحین اس دعوت کو کیا اہمیت دیتے تھے؟ سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، جیسا کہ ابھی ہم عرض کر رہے تھے کہ یہ وہ نسلیں تھیں جن نسلوں کا ایک ایک فرد دائی تھا، کیا حاکم، کیا محکوم، کیا رائی، کیا رعیت۔ حکومتی سطح پر حکمران وقت کو بھی دعوت کی فکر ہوتی تھی، اسلام کے پیغام کو عام کرنے کی فکر ہوتی تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں تاریخ نے شہادت محفوظ رکھی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے گورنر نے خط لکھا اور اس خط میں اپنی ایک پریشانی کا اظہار کیا۔ پریشانی کیا تھی کہ لوگ جوق در جوق اسلام لا رہے تھے، جو ذمی تھے، غیر مسلم جو اسلامی مملکت میں ٹیکس دے کے رہ رہے تھے، وہ جوق در جوق مسلمان ہو رہے تھے۔ اچھا، ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے یہ جو جزیہ تھا، جزیہ کی آمدنی گھٹ رہی تھی۔ بالکل، گورنر نے خط لکھا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے شکایت کرتے ہوئے کہ
لوگوں کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ذمیوں کے ٹیکس کی آمدنی گھٹ رہی ہے. تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گورنر کو جواب لکھا اور اس میں یہ جملہ لکھا, کہا کہ تمہیں اس بات کی فکر ہے کہ لوگوں کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ٹیکس کی آمدنی گھٹ رہی ہے؟ کہا جان رکھو ان اللہ تعالی بعث محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ہادیا ولم یبعثہ جابیا. اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا انسانیت کو ہدایت دینے کے لیے ہادی اور رہنما بنا کر بھیجا, ٹیکس وصول کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تمہیں فکر دامن گیر ہے کہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں تو ٹیکس کی آمدنی کم ہو رہی ہے. دیکھیے حاکم وقت ہیں بے شک, اور حکومتی سطح پر حکمران وقت کے نزدیک دعوت کی کیا اہمیت ہے کہ ہم کو دنیا پر اثر انداز ہونا چاہیے, ہمیں دنیا کو دینا چاہیے, اپنا عقیدہ دینا چاہیے, اپنا دین دینا چاہیے. اسی کے لیے ہم برپا کیے گئے اور یہ ہمارا مقصد وجود ہے. اسی مزاج کو اس امت نے کھویا ہے. بے شک, جزاک اللہ خیرن. ناظرین کرام, داعیانہ مزاج کے تعلق سے باتیں بھی آئیں گی انشاءاللہ العزیز, لیکن یہاں ہم چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں. وقفے کے بعد جلد لوٹیں گے اور اس تعلق سے مزید باتیں وقفے کے بعد آئیں گی. آپ کہیں جائیے گا نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین, وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. وقفے پہ جانے سے پہلے ہماری گفتگو جو چل رہی تھی وہ سلف صالحین کے تعلق سے تھی کہ وہ لوگ اپنی زندگیوں میں دعوت کو کیا اہمیت دیتے تھے. ہماری بات ابھی ادھوری تھی شیخ, میں چاہتا ہوں کہ اسے مکمل کر دیں. میں کہہ رہا تھا کہ تاریخ کا مطالعہ جب ہم کرتے ہیں تو سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کے حوالے سے تاریخ نے عظیم شہادتیں محفوظ کر رکھی ہیں کہ وہ اسلام کے اس پیغام کو لے کر دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچے, دنیا پر اثر انداز ہوئے, کبھی کسی دربار کی شان و شوکت کو خاطر میں نہیں لائے. آپ دیکھیے حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستم کے دربار میں پہنچے, اور رستم کا دربار ایسا دربار تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دربار کی ایسی شان و شوکت کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی. اس نے قالینوں سے سجا رکھا تھا, صوفے بچھا رکھے تھے کہ عرب آ رہے ہیں, ان کو مرعوب کرنا ہے دربار کی شان و شوکت سے. ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دربار میں اپنے ہاتھ میں نیزہ پکڑے ہوئے تھے, اس قالین میں چبوتے ہوئے اس قالین کو چیرتے ہوئے چلے گئے جس کو اس نے مرعوب کرنے کے لیے بچھا رکھا تھا, اور رستم کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے جو کہ ایرانی سپہ سالار تھا, اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنے لگے جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة الله وحده ومن جور الادیان الى عدل الاسلام ومن ضیق الدنیا الى سعة الاخرہ. ہم اس لیے آئے کہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نجات دلا کر اللہ الہ واحد کے در پہ جھکا دیں, بے شک, اور ادیان باطلہ کے ظلم و ستم سے بچا کر اسلام کے عدل و انصاف کے زیر سایہ لائیں, اور دنیا کی تنگیوں سے نکال کر آخرت کی وسعتوں میں لے جائیں. تو شیخ, امت مسلمہ کے تحفظ و بقا میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دعوت کا کیا کردار ہے؟ بے شک امت مسلمہ کی عزت و سربلندی, امت مسلمہ کا تحفظ اور امت مسلمہ کی بقا دعوت الی اللہ میں مضمر ہے. یہ امت عزت و سربلندی کی زندگی چاہتی ہے, اور چاہتی ہے کہ اس کا دشمن ناکام ہو, چاہتی ہے کہ یہ باقی رہے. تو ضروری ہے کہ وہ دعوت الی اللہ کے اس فریضے کو انجام دے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کی وہ نسلیں جو مقصد آشنا ہوتی ہیں انہیں تحفظ کی ضمانت دے رکھی ہے. کہا کہ اللہ مٹاتا ان نسلوں کو ہے جو مقصد سے غافل ہوتی ہیں. کہا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ, اگر تم روگردانی کرو گے اسلام پر عمل کرنے سے اور اپنے مقصد حیات سے غافل ہو جاؤ گے, اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو لائے گا اور تمہیں ختم کر دے گا. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین. دعوت میں ہماری حفاظت ہے. دیکھیے قرآن مجید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس.
کہا کہ اے رسول، اے پیغمبر، جو تعلیمات آپ کے رب کی جانب سے آپ کی جانب اتاری جا رہی ہیں ان تعلیمات کو اللہ کے بندوں تک اور انسانوں تک پہنچا دیجئے. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو رسالت کا حق ادا نہیں کیا. اور کہا واللہ یعصمک من الناس، دعوت کا کام کیجئے، لوگوں کے شر سے خود بخود اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا. بے شک. اس آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض صحابہ پہرا دیتے تھے. جیسے ہی آیت نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پہرا دینے والے صحابہ سے کہا کہ اب تو نکل جاؤ، پہرا دینے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری حفاظت کی ضمانت دے دی. تو بلغ ما انزل الیک من ربک کے بعد واللہ یعصمک من من الناس. الناس، تو پتہ چلا کہ ہمارے مخالفین، ہمارے دشمنوں کی لاکھ سازشیں ہوں، لاکھ چالیں ہوں، لاکھ منصوبہ بندیاں ہوں، لاکھ ان کی پلاننگ ہو، اگر ہم تحفظ چاہتے ہیں، بقا چاہتے ہیں، تو بلغ ما انزل الیک من ربک کے اس حکم الہی پر عمل کرنا ہے، جو ذمہ داری کے عرفہ کے میدان میں پیارے نبی نے اس امت کے کندھوں پر عائد کی تھی، یہ کہتے ہوئے الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، کہ جو تم میں سے یہاں موجود ہے میرے اس پیغام کو، دین کی ضمانت کو ان لوگوں تک پہنچا دے جو موجود نہیں ہیں. جس انسان تک بھی دین کا یہ پیغام پہنچ رہا ہے وہ شاہد کے حکم میں ہے، اور جس تک نہیں پہنچ رہا ہے وہ غائب کے حکم میں ہے. تو اس حیثیت سے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دین کی اس امانت کو اللہ کے بندوں تک پہنچائیں. تو شیخ دعوت اللہ کی کیا فضیلت ہے، یہ بھی ناظرین کے سامنے ہونی چاہیے تاکہ یہ جذبہ مزید جاگے. دعوت اللہ، اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے لیے بات کافی ہے کہ یہ کام انبیاء اور رسول علیہم السلام کا کام ہے. بالکل. یہ وہ کام ہے، یہ وہ عظیم کام ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے سب سے برگزیدہ بندوں کا منتخب کیا اور اس کام کے لیے انہیں دنیا میں بھیجا. تو لہٰذا جب یہ انبیاء اور رسول کا کام ہے تو سوچئے کہ اس کی اہمیت کیا ہوگی، اس کی عظمت کیا ہوگی، اس کی فضیلت کیا ہوگی. حدیثوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کی عظمت اور اہمیت کو بتاتے ہوئے فرمایا من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا. آپ نے فرمایا کہ جو شخص دوسروں کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے، سچائی کی طرف بلاتا ہے، وہ اتنا اجر و ثواب پائے گا جتنا اجر و ثواب کے اس پر عمل کرنے والے پائیں. سبحان اللہ. کہا کہ اس کا اجر و ثواب ان کے اجر و ثواب سے ذرا برابر کم نہ ہوگا. سوچئے کتنی بڑی بہت فضیلت بڑی ہے. فضیلت ہے. بے شک. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر میں ایک قلعہ تھا جو فتح نہیں ہو رہا تھا، حصن نائم اس کا نام تھا، اس کو فتح کرنے کے لیے بھیجا، اسلامی فوج کا جھنڈا ان کے حوالے کیا، یعنی ان کو کمانڈر بنایا. تو آپ نے حضرت علی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ علی جاؤ، لیکن ایک نصیحت یاد رکھو کہ ان سے لڑنے اور ان سے جہاد کرنے سے پہلے انہیں دعوت دینا. اور کہا فواللہ لأن يهدي اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، کہ اللہ کی قسم تمہارے ذریعے سے ایک شخص ہدایت پا جائے، ایک شخص سدھر جائے، ایک شخص ایمان لا لے، یہ تمہارے لیے کئی سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. سوچئے تو صحیح، ایک غیر مسلم جی مسلمان ہو گئے آپ کے ذریعے سے، یہ کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے. وہ زندگی بھر جو عمل کرے گا اس کے اجر و ثواب میں آپ برابر کے شریک، اس کی آنے والی نسلیں اس کے اسلام لانے سے وہ بھی مسلمان ہو گئی، ان سب کے عمل کے اجر و ثواب میں برابر ایک دائی شریک ہے. کتنی بڑی فضیلت ہو گئی. اور یہ صرف ایک غیر مسلم کو اسلام کی طرف بلانے کی حد تک نہیں. ایک بد عقیدہ مسلمان ہے، اس کو آپ صحیح عقیدے کی دعوت دیتے ہیں. ایک بدعتی مسلمان ہے، اس کو آپ سنت کی طرف بلاتے ہیں. ایک بد اخلاق مسلمان ہے، اسے آپ اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں. شریعت کا چھوٹا سے چھوٹا حکم ہو، بڑا سے بڑا حکم، شریعت کی چھوٹی سے چھوٹی تعلیم ہو، بڑی سے بڑی تعلیم، جو بھی ہم دوسروں تک پہنچاتے ہیں یہ دعوت ہے. یہ دعوت اللہ کا کام ہے اور اس کی اہمیت اور فضیلت بہت عظیم ہے. مجلس کے آخر میں ایک ڈاؤٹ جو بہت سارے لوگوں کے دماغوں میں ہوتا ہے، کسی سے دعوت کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہم عالم نہیں ہیں، یہ علماء کا کام ہے. تو کیا واقعی ایک داعی ہونے کے لیے، کسی کو دین کی طرف بلانے کے لیے عالم ہونا ضروری ہے؟
शैतान ये वसवसा हमारे दिमागों में डालता है। एक चीज है फतवा और एक चीज है दावत। फतवा देने के लिए आलिम होना जरूरी है, हलाल हराम जायज नाजायज वो बताने के लिए। बेशक रहा लोगों एक अल्लाह की इबादत करो, इसके लिए बहुत ज्यादा इल्म की जरूरत नहीं। एक मुसलमान तौहीद पे ईमान रखता है तो हर मुसलमान अपनी अपनी बिसात और इम्कान के मुताबिक वो मसूल है और जिम्मेदार है, उसे वो काम करना चाहिए। ये शैतान का हरबा है, शैतान की एक चाल है दावत के इस अजीम काम से रोकने के लिए, कि वसवसा डालता है कि सबसे पहले बहुत गहरा इल्म चाहिए और तभी तुम किसी को तौहीद की तरफ दावत दे सकते हो। ऐसी बात नहीं है। बेशक, जज़ाकल्लाहु खैरन। नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा दावत की क्या अहमियत है, दावत के जो नताइज हैं वो क्या समाज और माशरे पे मुरतब होते हैं। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात होती है कि फ़लाँ शख्स को अगर हम दावत देंगे, फ़लाँ को अल्लाह की तरफ बुलाएंगे, इस्लाम की तरफ बुलाएंगे तो नाराज़ ना हो जाए। उसके बरअक्स जैसा कि शेख ने कहा कि इंसान की, एक मुसलमान की बका और उसका तहफ़्फ़ुज़ इसी चीज़ में है कि वो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए। अगर आप अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाएंगे, अल्लाह की बात की तरफ लोगों को बुलाएंगे तो ही हमारी हिफाजत हो पाएगी। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, इसी सूरत में अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करेगा। हमें ज़रूरत है कि हम लोगों को जहन्नम की आग से बचाने की कोशिश करें, लोगों के लिए तड़पें, लोगों की हिदायत के लिए कोशिश करें, तभी हम अपने फरीज़े को कमा हक़ अदा कर पाएंगे, वरना अल्लाह के यहाँ क़यामत के दिन मसूल होंगे। इलाहुल आलमीन तो हमें तौफीक दे कि हम अपनी ज़िम्मेदारियों को पहचानें और उसे कमा हक़ अदा करें। आमीन या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।